बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ابن ابی ملیکہ نے روایت کی، کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جب کہ وہ نزاع کی حالت میں تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے تھے اور میری تعریف کی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4753۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ عمر کے آخری حصے میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے، اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں اور پڑھتے، پھر رکوع کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4837۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن آپ پر صلات کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4797۔